sadly miscalculated. He met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں اپنی وسیع فضائی طاقت کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ حملے کے پہلے 6 دنوں نے ان توقعات کو پریشان کر دیا تھا کہ روس یوکرین کی فضائیہ کو فوری طور پر تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یوکرین پر روس کے حملے سے پہلے امریکہ کی انٹیلیجنس نے ماسکو کی طرف سے ایک خوفناک حملے کی پیشگوئی کی تھی، جو یوکرین کے آسمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کی فوج نے جمع ہونے والے وسیع روسی فضائی طاقت کو تیزی سے متحرک کر دیا تھا۔ لیکن ان توقعات کے برعکس نیٹو اور امریکہ نے ماسکو کو اپنی فضائی طاقت کے ساتھ کہیں زیادہ نازک طریقے سے کام کرتے دیکھا ہے، اس قدر کہ امریکی حکام اس بات کی قطعی وضاحت نہیں کر سکتے کہ روس کے ظاہری خطرے سے بچنے والے رویے کی وجہ کیا ہے۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے کہا تھا کہ ضروری طور پر وہ اپنے طیارے اور اپنے پائلٹوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خام تعداد اور فائر پاور کے لحاظ سے روس کی فوج کے مقابلے میں یوکرین کی اپنی فضائیہ اب بھی پرواز کر رہی ہے اور اس کی فضائی دفاع کو اب بھی قابل عمل سمجھا جاتا ہے۔ ایک حقیقت جو فوجی ماہرین کو حیران کر رہی ہے، 24 فروری 2022 کو جنگ کے آغاز کے بعد تجزیہ کاروں کو توقع تھی کہ روسی فوج یوکرین کی فضائیہ اور فضائی دفاع کو فوری طور پر تباہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لندن میں رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے تھنک ٹینک نے گمشدہ روسیوں کے پراسرار کیس کے نام سے ایک مضمون میں لکھا کہ یہ منطقی اور وسیع پیمانے پر متوقع اگلا قدم ہوتا ہے، جیسا کہ 1938 کے بعد سے تقریباً ہر فوجی تنازعہ میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے بجائے یوکرین کی فضائیہ کے لڑاکا طیارے اب بھی نچلی سطح کے دفاعی جوابی فضائی اور زمینی حملے کر رہے ہیں۔ روس اب بھی متنازع فضائی حدود سے پرواز کر رہا ہے۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے راکٹس کے ساتھ یوکرین کے فوجی روسی طیاروں سے لڑنے اور زمینی افواج کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والے روسی پائلٹوں کے لیے خطرات پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ فارن پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ایک روسی فوجی ماہر روبلی نے کہا کہ یوکرین کی فوج بہت ساری چیزیں کر رہی ہے جو پریشان کن ہیں۔ روبلی کا خیال تھا کہ جنگ کا آغاز طاقت کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے ہوگا۔ روس نے اپنی فضائیہ کو کس طرح استعمال کیا ہے، اس پر ابہام اس وقت پیدا ہوا جب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کیف کی طرف سے نو فلائی زون کے مطالبات کو مسترد کر دیا، جو امریکہ کو براہ راست روس کے ساتھ کسی تنازع یا جنگ میں لے جا سکتا تھا۔ فوجی ماہرین نے زمینی دستوں کی تشکیل کے ساتھ روسی فضائیہ میں ہم آہنگی کی کمی کے ثبوت دیکھے ہیں، جس میں متعدد روسی دستوں کو ان کے اپنے فضائی دفاعی احاطے کی پہنچ سے باہر بھیجا گیا ہے۔ اس سے روسی فوجیوں کو یوکرین کی افواج کے حملے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جن میں ترکی کے ڈرون اور امریکی اور برطانوی ٹینک شکن میزائلوں سے لیس نئے فوجی بھی شامل ہیں۔ ڈیوڈ ڈیپٹولا ایک ریٹائرڈ امریکی فضائیہ کے 3 اسٹار جنرل ہیں جنہوں نے کبھی شمالی عراق پر نو فلائی زون کی کمان کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہیں کہ روس نے شروع سے ہی فضائی تسلط قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت نہیں کی، اور یہ کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا انہوں نے سمجھا تھا، جبکہ روسیوں کی کارکردگی کم رہی ہے۔ یوکرین کی فوج اب تک توقعات سے زیادہ رہی ہے۔ یوکرین کے مشرق میں روس کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند قوتوں کے ساتھ لڑائی کے پچھلے 8 سالوں میں یوکرین کو کافی تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اس کے برعکس روس کی افواج کو شام میں جنگی تجربہ حاصل ہوا، جہاں انہوں نے صدر بشار الاسد کی طرف سے مداخلت کی اور زمینی چالوں کو فضائی اور ڈرون حملوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کچھ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فضائیہ کے جیٹ طیاروں کو اڑانے کی صلاحیت حملے کے دوران ملک کی لچک کا ایک واضح مظاہرہ ہے، اور یہ اس کی اپنی فوج اور یوکرین کے عوام دونوں کے لیے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے۔ اس نے یوکرین کے فضائیہ کی افسانوی داستانوں کو بھی جنم دیا ہے، جس میں یوکرین کے جیٹ فائٹر کے بارے میں ایک کہانی بھی شامل ہے، جس نے مبینہ طور پر اکیلے 6 روسی طیاروں کو مار گرایا تھا، جسے آن لائن کیف کا بھوت بھی کہا جاتا ہے۔ بائیڈن نے اپنی اسٹیٹ آف دی یونین تقریر میں یوکرینیوں کی حمایت میں کھڑے ہو کر نعرے لگائے، ان کے عزم کی تعریف کی اور پیوٹن کا یہ سوچنے پر مذاق اڑایا کہ وہ بلا مقابلہ یوکرین پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکن تھنک ٹینکس کے مطابق روس حملے میں صرف 75 سے زیادہ طیارے استعمال کر رہا ہے۔ حملے سے پہلے حکام نے اندازہ لگایا تھا کہ روس نے ممکنہ طور پر اپنی فضائیہ میں سینکڑوں ہزاروں طیارے یوکرین کے مشن کے لیے تیار کیے تھے، تاہم اب
سینئر امریکی اہلکار یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ کتنے روسی لڑاکا طیارے بشمول حملہ آور ہیلی کاپٹر یوکرین کے باہر اب بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس جنگ سے نہ صرف دونوں فریق نقصان اٹھا رہے ہیں بلکہ اس جنگ سے پوری دنیا کو توانائی اور خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔